بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئے یا اچھی لگے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبانا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحبزادوں کو صحت ہوگی، شفا ہوگی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحری کرنے کے لیے کچھ تھا نہ افطاری کرنے کے لیے، لہٰذا فاقے پر روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا، اور اس کو کہا اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھا 3 سا جو کی اجرت طے کر کے انہیں دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس میں سے 1/3 کا کاتا اور 1 سا اجرت لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور ایک حضرت امام حسن کا اور ایک حضرت امام حسین کا اور ایک باندی کا جس کا نام فیصہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھویا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ضرور دیجیے، لہٰذا وہ سب روٹیاں اس کو دے دی گئیں اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے، اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے 2/3 اون کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا اور روٹیاں پکائیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس کے حوالے کر دیں، خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اگلے دن صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں بھی اس قیدی کو دے دیں اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو
روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہاری تکلیف اور تنگی دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، چلو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آئے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں اور پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، حق تعالی شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ دہر کی آیات لے کر حاضر ہوئے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور باوجود یہ کہ انہیں خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، لے کر آئے، اور اس پروانہ خوشنودی کی مبارکباد دی۔ ہر ظرف نہیں اس قابل بن جائے، غم جانا کا امین سینے سے لگا لو دیوانو، یہ درد مشکل ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔